حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارسی میں آقا کی شان یوں بیان کرتے ہیں: ترا عز لولاک تم کی بسست، ثنائے تو طٰہٰ و یاسین بسست. یعنی میرے آقا، آپ کی شان اگر کوئی جاننا چاہے تو لولاک کو جان لے تو یہی کافی ہے، اور آپ کی تعریف کے لیے آپ کا لقب طٰہٰ اور یاسین ہے، یہی کافی ہیں. اور سرکار اعلیٰ حضرت لولاک کے حوالے سے فرماتے ہیں: وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. اس سلسلے میں چند احادیث طیبہ اور پھر اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اور وحی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ومر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا بہ. اے عیسیٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اے عیسیٰ، تمہاری امت میں جو بھی تمہاری پیروی کریں اسے بھی حکم دو کہ میرے محبوب پر ایمان لائے. ابھی محبوب علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، اور حضور کی ولادت سے پہلے حضور پر ایمان لانے کا حکم اللہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: فلولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار. اور اے عیسیٰ، اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا نہ جنت کو پیدا کرتا. وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ. اور اے عیسیٰ، جب میں نے اپنا عرش پیدا کر کے پانی پر رکھا، قرآن میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ جب میں نے اپنا عرش پانی پر رکھا، فَاضْطَرَبَ، تو اے عیسیٰ وہ عرش ہلنے لگا، وہ عرش جنبش کرنے لگا، حرکت کرنے لگا. فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَسَكَنَ. تو اے عیسیٰ، آج جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تمہیں اور تمہارے متبعین کو جو حکم دے رہا ہوں، یہی وہ محبوب ہیں کہ جب میں نے عرش کو پانی پر رکھا اور عرش ہلنے لگا تو میں نے اسی محبوب کا نام عرش پہ لکھا تو عرش کو بھی سکون مل گیا، عرش کو بھی قرار مل گیا، عرش کی جنبش اور حرکت بند ہو گئی اور اس کا اضطراب دور ہو گیا. تو یہ ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں: آتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا: لولا کا، اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا، اور آپ نہ ہوتے تو نہ میں جہنم کو پیدا کرتا. محبوب، یہ ساری کرشمہ شازی جو ہیں وہ تمہارے وجود کی برکت ہیں. تمہیں پیدا کرنا ہوا تو پھر آگے ان چیزوں کو پیدا کیا. یہاں تک کہ شیخ سرہند حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا: لولاک لما خلقت الافلاک. محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی آسمان کو پیدا نہ کرتا. یہ 7 آسمان بنائے ہیں محبوب تمہاری آمد کے صدقے میں بنائے ہیں. تمہیں پیدا کیا اس لیے بنائے ہیں.
اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم لولاہ ما خلقتک، یہ محبوب نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اور ایک مقام پر جواہر البحار میں یہ بھی ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے لولاک ما خلقت سماء ولا ارضا ولا جنا ولا ملکا، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ آسمان پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ جنوں کو پیدا کرتا، نہ فرشتوں کو پیدا کرتا۔ اور ایک جگہ فرمایا لولاک یا محمد لما خلقت الکائنات، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ اب اس کو آپ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے 2-3 بیٹوں کو قریب بٹھائیں اور پھر کہیں کہ میرے بیٹو اگر تمہارا لحاظ نہ ہوتا تو میں اتنی بڑی عمارت نہ بناتا، یہ میں نے عمارت تمہارے لیے بنائی ہے، یہ گاڑیاں میں نے تمہارے لیے خریدی ہیں، یہ جو کچھ بھی میں نے بسایا ہے تمہارے لیے بسایا ہے۔ بس بغیر تمثیل اور بغیر تشابہ کے اس کو سوچ لو کہ رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، میرے محبوب اگر تجھے نہ میں پیدا کرتا تو میں نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ فرشتوں کو پیدا کرتا، نہ میں جنوں کو پیدا کرتا، نہ میں کائنات کی کسی اور چیز کو پیدا کرتا۔ محبوب جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے وہ تمہارے صدقے میں بنایا ہے، تمہارے نور سے بنایا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اسی شان کو جواہر البحار میں یوں بھی لکھا گیا فَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ وَلَا خَلَقْتُ عَرْشًا وَلَا كُرْسِيًّا وَلَا لَوْحًا وَلَا قَلَمًا وَلَا سَمَاءً وَلَا أَرْضًا وَلَا جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا دُنْيَا وَلَا أُخْرَى۔ محبوب اگر تمہیں نہ پیدا کرتا تو میں عرش کو بھی پیدا نہ کرتا، میں کرسی بھی پیدا نہ کرتا، میں لوح و قلم بھی پیدا نہ کرتا، میں چاند سورج آسمان و زمین بھی پیدا نہ کرتا، ولا دنیا ولا اخرى، اور نہ دنیا پیدا کرتا نہ آخرت پیدا کرتا۔ محبوب میں نے تو جنت بھی بنائی ہے تو تیرے غلاموں کے لیے بنائی ہے، جو تجھ پر تیرا کلمہ پڑھے گا، جو تجھ پر ایمان لائے گا میں اسے جنت دوں گا، اور جو تیرا انکار کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو محبوب یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی گئیں۔ اور اسی پر بس نہیں، آگے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی سے روایت ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا من اجلک اسطح البطحا واموج الموج وارفع السماء واجعل الثواب والعقاب۔ میرے محبوب یہ جو ہم نے پتھریلی زمین اور سنگریزے والی زمین کا فرش بچھایا ہے من اجلی کا، یہ تمہاری وجہ سے بچھایا ہے۔ اور فرماتا ہے وَأُمَوِّجُ الْمَوْجَ، یہ جو سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں محبوب ہم نے تمہاری وجہ سے بنائی ہیں، تمہارے صدقے میں بنائی ہیں۔ وَأَرْفَعُ السَّمَاء، میں نے آسمان کو بلندی دی ہے۔ اور وَأَجْعَلُ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ، میں نے ثواب اور عذاب بھی رکھا ہے، تو محبوب آپ کے لیے رکھا ہے کہ جو آپ کا ہوگا اسے ثواب دوں گا، اور جو آپ کا نہیں ہوگا اسے عذاب دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کے لیے فرمایا۔ یوں تو ان لفظوں کی حدیثیں کثیر ہیں، لیکن یہ سارا کچھ اللہ فرماتا ہے، توجہ سے سنیں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ عرش بھی بنایا تمہارے لیے، محبوب کرسی بھی بنائی تمہارے لیے، لوح و قلم بھی تمہارے لیے، جنت و نار بھی تمہارے لیے، ثواب و عذاب یہ بھی تمہارے لیے، چاند و سورج بھی تمہارے لیے، دنیا اور آخرت سب کچھ تمہارے لیے، پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا خلقت الخلق لأعرفهم
کرامتک و منزلتک عندی، محبوب یہ سارا کچھ ہم نے پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ تمہارا مرتبہ جو میری بارگاہ میں ہے وہ میں انہیں بتاؤں، تمہاری جو شان میری بارگاہ میں وہ میں انہیں بتاؤں، لِأُعَرِّفَهُمْ، تاکہ میں پہچان کراؤں، میں معرفت کراؤں، میں ان کو پتہ بتاؤں کس چیز کا، کرامتک، محبوب تیری کرامتوں کا، تیری شانوں کا، وَمَنزِلَتَكَ، اور محبوب تیرے مقام اور مرتبے کا، عندی، کہ میں نے اپنی بارگاہ میں تمہیں کتنے مرتبے دیے گئے، محبوب یہ سارا کچھ تمہارے ہی لیے پیدا کیا، اور پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہارا مقام اور مرتبہ ان چیزوں کو بتاؤں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اب آپ دیکھو یہ ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اب اس کو ان لفظوں میں بھی آپ سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ساری جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں یہ احادیث قدسیہ ہیں، یعنی حدیث قدسی وہ فرمان ہوتا ہے کہ فرمان خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہیں، بغیر واسطہ جبرائیل کے جو کلام الہی زبان مصطفیٰ سے جاری ہو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور ان ساری احادیث قدسیہ میں اللہ نے ایک ہی بات کی ہے، محبوب عرش سے لے کر فرش تک، شرق سے لے کر غرب تک، پوری کائنات میں جو کچھ پیدا کیا، لولا کا، وہ تمہاری وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اس سے پتا چلا یہ زمین بھی پیدا ہوئی تو میلاد رسول علیہ السلام کے صدقے میں پیدا ہوئی، یہ آسمان بھی بنا تو سرکار کی جلوہ گری کے صدقے میں بنا، یہ چاند و سورج بھی بنے تو آمد مصطفیٰ کے صدقے میں بنے، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے۔ اب یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب اس طرح سے ایک عاشق رسول اپنے آقا علیہ السلام سے عشق کرتا ہے اور عشق کے انداز میں وہ اپنے سینے کو ٹھنڈک دینے کے لیے وہ کبھی نعتیں پڑھتا ہے، کبھی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، کبھی وہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے، کبھی بیٹھ کے پڑھتا ہے، کبھی وہ باوضو پڑھتا ہے، کبھی قبلہ رخ ہو کے پڑھتا ہے، کبھی سمت گنبد خضرا پڑھتا ہے، تو کبھی وہ کس حالت میں تو کس حالت میں، کبھی جلوس میں چلتا ہے تو کبھی جھنڈا اٹھائے چلتا ہے اس نبی کا، تو کبھی اپنے گھروں کو ڈیکوریشن کرتا ہے، تو کبھی وہ اچھے لباس پہن کر خوشبو لگا کر سر پہ امامہ سجا کے اسلامی لباس میں وہ یوں باہر نکلتا ہے۔ تو پھر کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے بھی نبی کا میلاد صحابہ نے منایا، اور اس طریقے سے بھی کیا صحابہ کرام محافل منعقد کرتے تھے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا کام ہے، اور وہ بھی دین میں نیا کام، اور وہ بھی ثواب کی نیت سے نیا کام، تو یہ تو بدعت ہو جاتا ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور بدعتی جہنمی ہیں۔ تو معاذ اللہ رب العالمین وہ ان عاشقوں کو معاذ اللہ بدعتی بنا کر جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو دو دلیلیں ایسی بتاؤں گا کہ جن دو دلیلوں کو اگر آپ نے مضبوطی کے ساتھ یاد رکھا تو اس طرح کے ہر وسوسے کا جواب آپ کی نوک زبان پر آ جائے گا۔ اور اس میں سے پہلی دلیل یہ ہے، حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کی لکھی ہوئی صحیح البخاری، وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ اس بخاری کو امام بخاری نے 16 سال میں لکھا، 16 سال لگ گئے انہیں بخاری شریف کو لکھتے لکھتے۔ اتنے سال کیوں لگے، اتنا زمانہ کیوں لگا؟ امام بخاری خود لکھتے ہیں، ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنی صحیح البخاری میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا
اغتسلت قبل ذالک، میں نے بخاری میں ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ میں نے غسل کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ یہ 2 کام میں کرتا تو اس کے بعد میں صرف ایک حدیث لکھتا۔ اس طرح کی 6-7 ہزار حدیث بخاری میں موجود ہیں۔ غور کرو کہ امام بخاری نے کتنی بار غسل کیا ہوگا اور کتنے نفل ادا کیے ہوں گے۔ ہر حدیث سے پہلے غسل بھی اور 2 رکعت نفل نماز بھی۔ اور امام بخاری کی یہ شان صرف سنی نہیں بیان کرتا، دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، غیر مقلد وہابی بھی بیان کرتا ہے۔ جب وہ ختم بخاری کی محفل رکھتے ہیں تو امام بخاری کی یہ شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو یہ بخاری کتنی عظیم کتاب ہے کہ 16 سال میں امام بخاری نے لکھی گئے، اور ہر حدیث سے پہلے غسل کیا اور ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی۔ مگر ہوتا ہے نا، درو گورا حافظہ نیست، جھوٹے کا حافظہ نہیں رہتا ہے۔ وہ بھول گیا اس مقام پر آ کر کے کہ یہاں یہ چیز ہم کیا کہہ گئے اور کیا بول رہی گئے۔ حقیقت میں ان سے اگر آج آپ جا کر کے پوچھیں کہ یہ جو امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 کام کرتے، غسل بھی کرتے اور 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھتے، بتاؤ صدیق و فاروق، عثمان و علی، سعد و سعید، بو ذر و عبد الرحمن، سارے صحابہ میں سے کس صحابی نے حدیث کو لکھنے سے پہلے یہ اہتمام کیا؟ لا کر کے ہمیں دکھاؤ۔ یا قرآن میں کس جگہ یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ اے ایمان والو جب تم حدیث لکھنا چاہو تو 2 رکعت نماز پڑھو اور غسل کر لو۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، احادیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ہے، نہ صحابہ کے عمل میں یہ چیز ہے۔ تو پھر جس دلیل سے انہوں نے میلاد النبی کے سارے ماحول کو بدعت بنا کر جہنم میں لے جانا چاہا معاذ اللہ، ان سے پوچھو کہ تمہارے اس اصول کے مطابق تو معاذ اللہ امام بخاری بھی بدعتی ہو گئے۔ چونکہ صحابہ کرام نے بھی حدیثیں لکھی ہیں، مگر کسی صحابی کا یہ عمل نہیں تھا کہ وہ غسل کرتے اور وہ اس سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے، مگر امام بخاری نے یہ کیا۔ اب ان کا اصول کیا تھا کہ جو صحابہ نے نہیں کیا وہ کیوں کر رہے گو، تو جو بعد والے کر رہے گے وہ بدعت اور گناہ ہے، تو امام بخاری کا یہ عمل ان کے اصول کے مطابق بدعت ہوگا، اور پوری بخاری شریف ایک بدعتی کی لکھی ہوئی ہوگی اور پوری بخاری لکھی ہوئی بدعت ہے۔ تو معاذ اللہ کی رب العالمین اب ان سے کہو کہ جس اصول کی بنیاد پر تم نے میلاد کے ماحول کو بدعت قرار دیا، تمہارے اس اصول پر تو بخاری بھی ختم ہو گئی اور امام بخاری بھی بدعتی ہو گئے۔ اب جاؤ اپنا کوئی اور بخاری تلاش کرو، جاؤ کوئی اپنی اور صحیح بخاری تلاش کرو۔ اب اہل سنت و جماعت کا اصول یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ محبوب علیہ السلام کی تعظیم کا جو معاملہ ہے، اب ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس جواب کیا ہے، تو اہل سنت و جماعت اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے ایمان والو ہمارے محبوب کی تعظیم کرو، ہمارے محبوب کا ادب و احترام کرو۔ قرآن میں یہ حکم عام ہے۔ اب قیامت تک محبوب کی تعظیم کا جو بھی کوئی اصول بنائے، اگر شریعت سے ٹکراتا نہیں تو وہ اصول محبوب کی تعظیم کے لیے جائز ہے۔ اس اصول کے ذریعہ محبوب علیہ السلام کا ادب و احترام کرنا جائز ہے۔ اب یہاں حضرت امام مالک کی بھی بات میں آپ کو سناؤں۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے پاس جب کوئی سائل پوچھنے کے لیے آتا تو امام مالک کا خادم باہر نکل کر پوچھتا کہ مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا حدیث رسول علیہ السلام پوچھنے آئے ہو۔ اگر بتایا جاتا کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے تو فوراً امام مالک باہر آ جاتے، مسئلہ بتا دیتے، وہ چلا جاتا۔ مگر جب یہ بتایا جاتا کہ یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان حدیث سننے کے لیے آیا ہے تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسے ٹھہراؤ،
امام مالک غسل کرتے، امام مالک نیا لباس پہنتے، امام مالک سر پہ امامہ سجاتے، امامے کے اوپر ایک اور چادر رکھتے، جسم پر عطر لگاتے، اور حدیث سنانے کے لیے آپ کی ایک خاص مسند تھی، جس مسند پر بیٹھتے اور جس کمرے میں حدیث سناتے وہاں عود کی لکڑی جلائی جاتی، جس سے پورا ماحول معطر ہو جاتا، خوشبودار ہو جاتا۔ پھر امام مالک مسند پر بیٹھ کر اپنے محبوب کا فرمان سناتے تھے۔ امام مالک سے کوئی پوچھے جا کر، اور پوچھا بھی کہ حضور آپ حدیث رسول علیہ السلام سنانے کے لیے اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو امام مالک کہتے ہیں احب ان اعظم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں یہ طریقہ حدیث بیان کرنے کے لیے اس لیے اختیار کرتا ہوں تاکہ میں اپنے محبوب کے فرمان کی تعظیم کر سکوں، اور دنیا کو بتاؤں کہ دنیا کے لوگوں نے اپنے لیڈروں کی وہ تعظیم نہیں کی جو محمد کریم کے غلاموں نے اپنے آقا کی تعظیم کی ہیں۔ اب ایک سادہ سا بندہ جو غیر مسلم ہو، اگر اس کے سامنے دو قسم کے بندے چلے جائے، ایک پکا سنی چلا جائے اور ایک پکا دیوبندی وہابی چلا جائے، اور دونوں اسلام کا انٹروڈکشن کرانے لگے، تعارف کرانے لگے، تو ایک یہ کہیں کہ ہم تو نبی پر سلام کھڑے ہو کر شرک سمجھتے ہیں، نبی کی تعریف کرنا ہمیں گوارا نہیں، نبی کے نام کا جھنڈا اٹھانا ہمیں گوارا نہیں، نبی کی میلاد پر گلیوں کو سجانا یہ ہمیں گوارا نہیں۔ تو مجھے بتاؤ، جب ایک بندہ یہ تعارف کرے گا اپنے نبی کا جن کا کلمہ پڑھ کے یہ امتی بنایا ہے، تو کیا وہ سامنے والا نہیں سمجھے گا یہ امتی نام کا ہے، مگر حقیقت میں اسے اپنے نبی سے پیار نہیں ہے؟ حقیقت میں وہ معاملہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے، یہی معاملہ وہ ہے جو دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ اب ایک بات جو بہت اہم ہے، وہ امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معجم الشیوخ میں ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندے نے سوال کیا، توجہ سے سننا، کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے مزار پر جاتے ہیں تو اس وقت چاروں طرف دیوار نہیں تھی، صرف ایک سمت دیوار تھی، آنا جانا حضور کے مزار پر ممکن تھا، جاتے تھے لوگ۔ تو امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ حضور کیا حضور کے مزار پر جائیں اور آئیں تو برکت کے لیے اپنے ہاتھ مزار رسول علیہ السلام پر رکھ سکتے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے سرکار کے مزار پر ہاتھ رکھ سکتے؟ تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ضرور رکھ سکتے ہیں، حصول برکت کے لیے اپنے آقا کے مزار پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، مگر وہ امام تھے، امام، ان کے ذہن میں باتیں تھی کہ بعد میں لوگ کیسے پیدا ہوں گے۔ انہوں نے اس مسئلے کے آنے پر خود ہی ایک سوال پیدا کیا اور اس کا جواب بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا کل کوئی یہ نہ کہیں حل لا فعل ذالک الصحابۃ، کہ یہ عمل تو صحابہ نے کہاں کیا ہے کہ سرکار کے مزار پر ہاتھ رکھ کر برکت حاصل کریں، حالانکہ اس پر بھی کئی حدیثیں ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں حل لا فعل ذالک الصحابۃ، کل کوئی اٹھ کر کے یہ کہے گا کہ صحابہ نے تو برکت حاصل کرنے کے لیے یوں مزار پر ہاتھ نہیں رکھے، تو احمد ابن حنبل نے کیسے اجازت دے دی؟ تو امام احمد ابن حنبل جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کوئی جواب دے، کوئی سوال کرے تو اسے میرا یہ جواب دے دینا، صحابہ کو ہاتھ لگانے کی مزار پر کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جسم رسول کو ہاتھ لگا چکے تھے، وہ تو سرکار کے جسم سے معانقہ کر چکے تھے، انہیں تو اس چیز سے زیادہ بڑی نعمت مل چکی تھی۔ بعد والوں تمہیں وہ نعمت نہیں ملی، تم اپنے عشق کو ٹھنڈک دے سکتے ہو تو مزار ہی پہ ہاتھ لگا لو، تمہارے عشق کو یہاں سے ہی تکمیل ہو جائے گی۔ لوگ کہتے صحابہ نے کب میلاد منایا؟ ارے ان کی تو ہر گھڑی ہی میلاد میں گزرتی تھی، آقا کو دیکھتے رہتے تھے، یہی تو ان کا میلاد تھا۔ وہ تو گھر میں بھی جاتے تو سکون نہیں پاتے، بھاگ کے در رسول پر آ جاتے۔ حضور پوچھتے میرے صحابی کیا ہوا، کیوں اتنے غمگین ہیں؟ کہا حضور گھر میں قرار نہیں آتا، آپ کو نہیں دیکھتے سکون نہیں ملتا، بس بھاگے بھاگے اس لیے آ گئے، آپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ دلوں کو سکون دے دیتا ہے۔ تو ان کی تو ہر گھڑی یوں گزرتی تھی۔ اب یہ غفلت بھرا دور،
کہ مسجد سے نکلنے کے بعد لوگ غافل ہو جاتے ہیں، دنیاوی کام کاج میں پڑ جاتے ہیں۔ ضرورت تو بعد والوں کو ہے کہ ان کے لیے کوئی مجلس منعقد کی جائے تاکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے محبوب کا ذکر تو کر لیں، اپنے محبوب کی شان تو سن لیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے جب یہ سوال کیا کہ صحابہ نے تو یوں قبر رسول علیہ السلام پر ہاتھ نہیں لگائے تھے، تو بعد والوں تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم صحابہ سے اپنا مقابلہ کہاں کر رہے ہو؟ تمہیں مزار پر ہاتھ لگانے کا موقع مل رہا ہے تو خوش قسمت ہو، صحابہ کو تو جسم رسول سے ہاتھ لگانے کا موقع تھا، وہ تو سرکار کے جسم سے معانقہ کرتے تھے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا محبوب عطا کیا کہ جس محبوب نے ہمیں کفر کی گندگی سے نکالا، شرک کی گندگی سے نکالا، گناہوں کی غلاظت سے نکالا، تو ایسا محبوب اس لائق ہے کہ ہر لمحہ اس محبوب کی شان بیان کی جائے، ان کا میلاد منایا جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اللہ کے رسول علیہ السلام کی مکمل سیرت طیبہ پر اور آپ کی سنتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔